حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اور پیغمبر کی تربیت میں اور پیغمبر کی تربیت یافتہ جماعت اس کی تربیت میں ان دونوں بزرگوں نے وقت گزارا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا سارا دور، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور، ان حضرات نے یہ سارے دور دیکھے ہیں۔ اس دور میں بلکہ ان ادوار میں ہونے والے وہ تمام معاملات اور فیصلے جو جماعت صحابہ و اہل بیت کی مشاورت سے طے ہو رہے تھے، یہ سب ان کے سامنے سے گزرے ہیں، اقدامات ان کے سامنے سے گزرے ہیں۔ جماعت صحابہ میں اپنا اپنا ذوق تھا، کوئی علمی ذوق زیادہ رکھتا ہے، کوئی سیاسی ذوق رکھتا ہے، کسی کو قرآن حکیم سے شغف ہے، کسی کو عبادت اور نیکی اور خیر کے کاموں میں رغبت ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے۔ اجتماعی طور پر یہ سب مل کر حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلافت کا دور پیدا کیا تھا، اسے غالب رکھنے، اسے قائم رکھنے، اس کی ریٹ کو قائم کرنے، اس کے لیے جتنے اقدامات ہیں ان کو اٹھانے میں یہ مل کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ جماعت صحابہ اور جماعت اہل بیت، یہ دو جماعتیں، یعنی جماعت صحابہ اور جماعت اہل بیت کا آپس میں جو تعلق ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں۔ پرندہ دو پروں سے اڑتا ہے، ایک پر نہ ہو تو پرندے کی اڑان ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں جماعتیں مل کر وہ پرندے کے دو پر بنتے ہیں، اور ان دونوں پروں سے یہ پرندہ پرواز کرتا ہے۔ اگر ضد کی وجہ سے کسی ایک پر کو توڑ دیا جائے گا تو وہ پرواز ختم ہو جائے گی جو اسلام کی پرواز تھی۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم غلو میں آگے بڑھ جاتے ہیں، شخصیت پرستی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم ایک جماعت پر اعتراضات اٹھاتے ہیں، دوسرے کی محبت کا دعویٰ بھرتے ہیں کہ جی ہمارا ان سے محبت ہے۔ اس محبت کے نتیجے میں ہم نے کینچی چلا دی، جو میری رائے تھی، جو میری خواہش تھی، جو میری مرضی تھی، اسے میں نے دین بنا دیا۔